بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ سلسلہ حق کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، اہل عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کی شریعت کا ایک حصہ بھلا دیا، پھر بھی ان کے اندر توحید اور کچھ دین ابراہیمی کے آثار و اطوار باقی رہے، تاکہ بنو خزاعہ کا سردار عمرو بن لوہی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشو و نما دینی ماحول میں ہوئی، اس لیے لوگوں نے اس سے محبت کی اور اسے عالم اور ولی سمجھ کر اس کی پیروی کی۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا، دیکھا تو وہاں بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ اس نے سمجھا کہ یہ بھی بہتر اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین اور آسمانی کتابوں کی نزول گاہ تھی۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھ ہبل بت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا۔ اس کے بعد بہت جلد باشندگان حجاز بھی اہل مکہ کے نقش قدم پر چل پڑے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ ہبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے منات ہے۔ یہ بحر احمر کے ساحل پر حدید کے قریب مشلل میں نصب تھا۔ اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا، پھر وادی نخلہ میں عزا کی تنصیب عمل میں آئی۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمرو بن لوہی کے تابع تھا، اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت یعنی ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر جدہ میں مدفون ہیں۔ اس اطلاع پر عمرو بن لوہی جدہ گیا اور ان بتوں کو کھود نکالا، پھر انہیں تہامہ لایا اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے۔ اس طرح ہر قبیلے میں پھر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا۔ پھر مشرکین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ چنانچہ جب مکہ فتح کیا گیا تو بیت اللہ کے گردا گرد 360 بت تھے، جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا۔ آپ ہر ایک کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور وہ گرتا جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا گیا۔ غرض اہل جاہلیت، جنہیں گھمنڈ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، شرک اور بت پرستی ان کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن گئی۔ پھر اہل جاہلیت کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے اور رواج بھی تھے جو زیادہ تر عمرو بن لوہی کی اختراع تھے۔ اہل جاہلیت سمجھتے تھے کہ عمرو بن لوہی کی اختراعات دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہیں۔ آئیے اہل جاہلیت کی بت پرستی کے چند رواجوں کا ذکر کرتے ہیں۔ دور جاہلیت کے مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان سے پناہ مانگتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے اور حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے ان سے فریاد اور التجائیں کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں گے۔ بتوں کا حج و طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے تھے اور کبھی کسی بھی جگہ ذبح کر لیتے تھے مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ذبح کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ چنانچہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُوبِ، یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہوں۔ دوسری جگہ سورہ انعام کی آیت نمبر 121 میں ارشاد ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ بتوں سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنی ثواب دید کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا ایک دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ
وقف کرتے تھے اور پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور کہا یہ اللہ کے لیے ہے ان کے خیال میں، اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے، تو جو ان کے شرکاء کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکاء تک پہنچ جاتا ہے۔ اتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ سامعین، مشرکین مکہ کھیتی اور جانوروں کے اندر مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے۔ انہی جانوروں میں بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حامی تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحیرہ صائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے، اور صائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے 10 بار لگاتار مادہ بچے پیدا ہوں، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہو۔ ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال نہیں کاٹے جاتے تھے اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچہ جنتی، اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا، اس پر سواری نہ کی جاتی، اس کا بال نہ کاٹا جاتا اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہ پیتا۔ یہی بحیرہ ہے اور اس کی ماں صائبہ ہے۔ وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو 5 دفعہ لگاتار 2 مادہ بچے جنتی، یعنی 5 بار میں 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا۔ اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی۔ اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں۔ البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد عورت سبھی کھا سکتے تھے۔ حامی اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے لگاتار 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا۔ ایسے اونٹ کی پیٹھ محفوظ کر دی جاتی تھی، نہ اس پر سواری کی جاتی تھی، نہ اس کا بال کاٹا جاتا تھا، بلکہ اسے اونٹوں کے ریوڑ میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کے سوا اس سے کوئی دوسرا فائدہ نہ اٹھایا جاتا تھا۔ دور جاہلیت کی بت پرستی کے ان طریقوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اللہ نے نہ کوئی بحیرہ، نہ کوئی صائبہ، نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حامی بنایا ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ چوپایوں کی مذکورہ اقسام یعنی بحیرہ، صائبہ وغیرہ کے کچھ دوسرے مطالب بھی بیان کیے گئے ہیں جو ابن اسحاق کی مذکورہ تفسیر سے قدرے مختلف ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ عمرو بن لحی پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے۔ عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کر دیں گے۔ قرآن مجید میں سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ دعا ہے ہم پر ہمیشہ اللہ کا خاص کرم رہے، آمین۔ اللہ حافظ۔